پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معصوم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی 4 سال کی معصوم عمر میں اپنی ننھی آنکھوں سے اپنے اہل خانہ کے ایک ایک فرد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے کوفہ کا سفر کیا تو اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ پر کون کون سے ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بابا کی خاطر اپنی ننھی سی جان پر کون کون سے ظلم و ستم برداشت کیے، اور شمر مردود اور یزید بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون کون سے دردناک ظلم و ستم کیے۔ یقیناً یہ واقعہ مکمل سننے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اس ایمان افروز اور دردناک داستان کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 رجب سن 57 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لخت جگر تھیں کہ جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جہاں پر سیدہ سکینہ اور سیدہ ام رباب نہ ہوں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا، اور ان کا لقب سیدہ سکینہ تھا، اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت معصومہ اور عاتقہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی۔ 28 رجب سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر شروع کیا تو اس وقت اس قافلے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، اور یزیدیوں کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد اور آپ کے قافلے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ آپ کے قافلے والوں پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور آپ کے معصوم بچے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ خوفناک منظر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ پھر ایک ایک کر کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں بیٹھی اپنی معصوم آنکھوں سے یہ خوفناک مناظر دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اہل خانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بالآخر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آخری ملاقات کی اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت 3 دن کی پیاسی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے بابا کے بنا ایک پل بھی نہ رہتی تھی، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے لگے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذوالجناح کے دونوں پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ زار و قطار رو رہی ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر ذوالجناح سے کہنے لگی کہ اے ذوالجناح، میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، چنانچہ یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کر دی اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو آ کر لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر لعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف گیا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور پاک بیبیاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیبیاں موجود تھیں، جن کے اندر سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے خیموں سے باہر آئیں۔ اس وقت شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ رہا تھا۔ شمر لعین حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آگے بڑھا اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں، جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زار و قطار رونے لگیں اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام پاک دامن بیبیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا اور ان کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور تمام پاک دامن بیبیوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیبیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، لیکن اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھیں، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رسی کے ساتھ گلا باندھا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیبیاں اٹھتیں تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کھینچتا، لہٰذا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیبیوں کو کمر کو جھکا کر چلنا پڑا۔ اس وقت تمام پاک دامن بیبیوں کو پیدل چلایا گیا۔ اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تمانچے مارتا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ راستے کے اندر ایک جگہ پر قافلے کو روکا گیا تاکہ قافلے والوں کو پانی پلایا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم ہاتھوں کے اندر ایک کوزہ لے کر شمر کے پاس گئی تاکہ وہ پانی لے سکے۔ چنانچہ جیسے ہی شمر ملعون نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو شمر ملعون کہنے لگا کہ پہلے میں دوسروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔
چنانچہ جب شمر ملعون نے تمام لوگوں کو پانی پلا لیا تو اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید ہوئی کہ اب مجھے پانی دے گا، لیکن شمر ملعون بدبخت نے اب بھی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا، اور وہ کہنے لگا کہ پہلے میں تمام جانوروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہیں پر کھڑی رہیں۔ شمر ملعون نے تمام جانوروں کو پانی پلا لیا تو اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگی کہ اب مجھے پانی ملے گا، لیکن اس وقت بھی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا، بلکہ ان کے سامنے سارا کا سارا پانی زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آس امید ٹوٹ گئی۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگی کہ اے سکینہ، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس وقت روتے ہوئے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہی، بلکہ میرے بھائی سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ کڑیاں گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ پانی ڈالنے کے لیے مانگ رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب یہ قافلہ چلتے چلتے شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے لوگوں نے پاک دامن بیبیوں پر پتھروں کی برسات کر دی۔ اس وقت شام کے لوگوں میں سے کسی نے پتھر مارے تو کسی نے کھولتا ہوا پانی پاک دامن بیبیوں پر ڈالا، تو کسی نے کچرا پھینکا، تو کسی نے برا بھلا کہا۔ اس کے بعد تمام قافلے والوں کو زندان کے اندر قید کر دیا گیا۔ قید ہونے کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بابا کی یاد میں روتی رہتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان میں پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، تو حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی کہ ہم اپنے گھر کب واپس جائیں گے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور آپ روتے روتے نیند سے بیدار ہوئیں اور کہنے لگیں کہ بابا آئے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ پیارے دوستو، یزید حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے بہت تنگ ہوتا اور اس کو بہت غصہ آتا۔ وہ کہتا یا تو اس بچی کو چپ کرایا جائے یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح جب یزید کے سپاہی قید خانے میں آئے تو اس وقت حضرت امام سجاد نے کہا کہ یہ بچی اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اس کو اپنے بابا کا سر دے دیے جائے تو یہ چپ ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو لیا اور اپنے بابا کے سر کو چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کے سر مبارک کو ایک جگہ پر رکھا اور ان کے سر پر اپنے سر کو رکھا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے کہنے لگی اے بابا جان، آپ کی سکینہ پیاسی ہے اور آپ کی سکینہ پر طرح طرح کے ظلم ستم کیے گئے، کانوں سے بالیاں نکال لی گئیں جس کے بعد خون بہنے لگا اور بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، اور پورے راستے میں شمر لعین نے مجھے تھپڑ مارے اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ اے بابا جان، مجھے اپنے پاس لے چلیے، میں بہت تھک گئی ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے سر پر اپنا سر رکھ کر اپنے دکھ سنانے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ چنانچہ روتے روتے ایک دم سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت سجاد نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلایا تو آپ نے زوردار آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے روتے روتے قید خانے میں ہی وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت سجاد نے قید خانے ہی میں قبر کھودی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ سب واقعات تاریخ کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ تاریخ کے ان واقعات کی کتنی حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے درجات بلند فرمائے اور اہل بیت کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔